السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اسامہ بھائی بلند شہر سے پوچھتے ہیں، جس جانور کا ایک تھن سوکھ جائے کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جس بکری اور بھیڑ کے دو تھنوں میں سے ایک تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو اس بکری اور بھیڑ کی قربانی تو درست نہیں ہوگی، لیکن اگر بھینس، گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن سوکھ گیا ہو یا کٹ گیا ہو تو ان بڑے جانوروں کی قربانی درست ہو جائے گی۔ دلدار بھائی دھانوا سے معلوم کرتے ہیں، کیا عشاء کی قضا فجر میں ادا کر سکتے ہیں اور فجر کی قضا ظہر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہو تو فجر کے وقت میں بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو اس کو ظہر کے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حاجی مطیع اللہ پاپڑی سے لکھتے ہیں، کیا کھیت میں ایک جگہ صف بچھا کر 2 جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کھیت میں یا مسجد کے علاوہ کسی ہال میں ایک ہی جگہ کئی جماعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ ممانعت مسجد کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد ایسی ہو کہ جو مسافروں کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے ایئرپورٹ پر، بس اسٹیشن پر، یا اسی طرح ریلوے اسٹیشن کے قریب جو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں بھی ایک کے بجائے کئی جماعتیں کی جا سکتی ہیں۔ مولانا اویس بجنور سے لکھتے ہیں، ایک شخص کے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے اور بقرہ عید تک پیسے ملنے کی امید ہے، لیکن اگر پیسہ مل بھی گیا تو ادھار اتنا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، تو کیا ایسے شخص پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، اگر وہ اپنے مال کو قرض کے چکانے میں استعمال کرے تو اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا یا صرف تھوڑا سا مال بچتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی تو پھر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر قربانی کے بعد اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو اب تو قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب قربانی کے واجب ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو 1 ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب عمل ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں، اسی طرح ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سہیل بھائی راجستھان سے لکھتے ہیں، ایک جانور میں کئی لوگوں نے حصہ لیا، جانور ذبح ہونے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے، تو کیا وہ پیسے حصے داروں کو واپس دیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ کسی جانور میں 7 حصے تھے اور ایک حصہ 1500 روپے کا تھا، تو مجموعی طور پر سب حصوں کی قیمت وہ 10,500 روپے بنتی ہے۔ جانور مل گیا 8,000 میں، تو اب جو 2500 روپے بچ گئے ہیں ان کو ہم جانور کے چارے میں، اسی طرح جانور کو ادھر سے ادھر لانے میں، اور اسی طرح جس آدمی نے جانور ذبح کیا ہے اس کی اجرت میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر بچ جاتے ہیں تو حصے داروں کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے پیسے واپس لے لیں اور اگر چاہیں تو وہ ان پیسوں کو صدقہ کر دیں۔ بہتر ہے کہ کسی مدرسے میں یا غریب کو صدقہ کر دیا جائے۔ نعمت افغانی MP سے معلوم کرتے ہیں، اگر مرحوم نے وارثین کو قربانی کرنے کی وصیت کی تھی تو کیا وارثین خود اس مرحوم کی قربانی میں سے گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے انتقال سے پہلے اپنی طرف سے اپنے مال میں سے قربانی کی وصیت کر گیا ہو تو پھر جب اس شخص کی وصیت کے مطابق قربانی کی جائے گی تو اس کی قربانی کے جانور میں سے وارثین گوشت نہیں کھا سکتے، پورا کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ریحان بھائی چنگیاری سے معلوم کرتے ہیں، وضو میں مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
मसाह का तरीक़ा ये है कि दोनों हाथों की उंगलियों को पेशानी की जानिब से पीछे की तरफ पूरे सर का इहाता करते हुए ले जाएं और फिर पीछे से आगे की तरफ ले आएं और इन दोनों उंगलियों से हम कानों का मसाह करें और अंगूठों से कानों की पुश्त का मसाह करेंगे और जो हाथों की पुश्त हैं इससे हम गर्दन का मसाह करेंगे। ये इस तरह मसाह का तरीक़ा मुकम्मल हो जाएगा। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से लिखते हैं, अगर किसी जानवर की दुम कटी हुई हो तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? अगर जानवर की दुम का तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा कटा हुआ हो तो फिर जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। कारी आमिर कठोर गुजरात से मालूम करते हैं, क्या खरगोश खाना जायज़ है या नहीं? खरगोश एक ऐसा जानवर है जो घास और दाना खाता है, न तो वो मुर्दार और नजासत खाता है, न ही अपने पंजों या चोंच से किसी जानवर का शिकार करता है। लिहाजा अगर खरगोश को शरई तरीक़े से ज़बह किया जाए तो वो बिल्कुल जायज़ है। डॉक्टर ताहिर ज़फ़र जोगाबाई से लिखते हैं, कोई शख्स कुर्बानी करे और उसका गोश्त ना खाए तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? कुर्बानी की कबूलियत का मदार इंसान की नीयत पर मौकूफ़ है। अगर नीयत अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी का हुसूल है तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कबूल है, लेकिन अगर रियाकारी, महज नामो नमूद और दिखावा मकसद है तो फिर बहरहाल कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। कुर्बानी का गोश्त खाना कबूलियत के लिए तो ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता सुन्नत की अदायगी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाया करते थे। चाहे तो आप पूरा गोश्त सदका भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो कुछ घर पर रख कर कुछ तकसीम भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो पूरा भी रख सकते हैं। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और यूँ ही अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजते रहें।